بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدھی رات گزر گئی تھی جب قریب کے ایک درخت پر بیٹھا ہوا ایک پرندہ بڑی زور سے پھڑ پھڑایا۔ شارینہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے قریب سوئے حدید کے ہلکے ہلکے خراٹے بتا رہے تھے کہ وہ بہت گہری نیند سویا ہوا ہے۔ شارینہ نے ویسے ہی لیٹے لیٹے دیکھا جہاں کیلاش نے بستر بچھایا تھا۔ ان تینوں کو سویا ہوا ہونا چاہیے تھا، لیکن کیلاش بیٹھا ہوا تھا اور ایک سپاہی اس کے دائیں اور دوسرا اس کے بائیں بیٹھا تھا، اور کیلاش سرگوشیوں میں ان کے ساتھ کوئی بات کر رہا تھا۔ شارینہ کو ایک خیال تو یہ آیا کہ وہ کیلاش کو جا کر دیکھے اور اس سے پوچھے کہ وہ ابھی تک کیوں جاگ رہا ہے۔ کیا زخم اسے سونے نہیں دے رہے یا وہ درد محسوس کر رہا ہے؟ اس نے کچھ دیر سوچا اور ذرا سی دیر اس کے دل میں رحم کی لہر اٹھی۔ زخموں کے معاملے میں وہ کیلاش کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی، لیکن اسے خیال آیا کہ کیلاش کے پاس جا بیٹھے اور اس کا دھیان اپنی باتوں کی طرف کر کے اس کے ذہن سے زخموں کا خیال نکال دے۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ اس کے دماغ میں ایک روشنی سی چمکی اور ایک شک ابھرا۔ شک کیلاش کی نیت پر تھا، وہ یہ کہ کیلاش سپاہیوں سے کہہ رہا تھا کہ ایسے طریقے سے شارینہ کو اٹھا لائیں کہ حدید کو پتہ نہ چل سکے۔ مطلب یہ کہ کیلاش اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی سازش کر رہا تھا۔ شارینہ کی نیند اڑ گئی، وہ لیٹی رہی اور اسے دیکھتی رہی۔ کیلاش سرگوشیوں میں انہیں کچھ کہہ رہا تھا اور دونوں سپاہی بار بار شارینہ اور حدید کی طرف دیکھتے تھے۔ شارینہ کا شک پختہ ہوتا چلا گیا۔ آخر دونوں سپاہی اٹھے اور شارینہ اور حدید کی طرف آنے کے بجائے دوسری طرف چلے گئے۔ شارینہ کچھ حیران ہونے لگی کہ یہ دونوں اس طرف کیوں جا رہے ہیں۔ اس نے یہ دیکھ لیا کہ دونوں کی تلواریں ان کے ہاتھوں میں تھیں۔ دونوں ساتھ والی چھوٹی سی ٹیکری کے آؤٹ میں ہو گئے۔ کیلاش لیٹ گیا۔ شارینہ کچھ اور چوکس ہو گئی۔ اسے کچھ اطمینان ہونے لگا کہ دونوں سپاہی کسی اور مقصد کے لیے اس طرف چلے گئے ہیں، لیکن یہ خیال بھی آیا کہ وہ اپنے گھوڑوں پر زینے ڈالنے کے لیے گئے ہوں گے۔ آدھی رات کے وقت اس جنگل میں ان کا اور کام ہی کیا ہو سکتا تھا؟ اس وقت تک شارینہ ایک پہلو پر لیٹی ادھر دیکھتی رہی تھی۔ اب اس نے کروٹ بدلنے کی ضرورت محسوس کی اور پیٹھ کے بل ہو گئی۔ اس وقت چاند آگے نکل گیا تھا، درختوں کے سائے لمبے ہو گئے تھے۔ شارینہ نے محسوس کیا کہ اس پر کوئی سایہ پڑ رہا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ یہ دو سائے تھے جن میں سے ایک اس کے جسم پر اور دوسرا حدید کے جسم پر آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا۔ شارینہ نے اپنا دماغ حاضر رکھا اور فوراً پیچھے نہ دیکھا۔ وہ جان گئی کہ دونوں سپاہی ان کے سروں کی طرف سے دبے پاؤں ان کی طرف آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ وہ دونوں عقل کے کورے معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے چاند کو نظر انداز کر دیا تھا جو ان کی پیٹھ کی طرف تھا۔ انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ ابھی دور ہی تھے کہ ان کے سائے شارینہ اور حدید پر پڑنے لگے تھے۔ شارینہ پیٹھ کے بل پڑی رہی اور اس نے کروٹ نہ بدلی، آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ڈری تو یقیناً ہوگی، لیکن زیادہ ڈر یہ تھا کہ وہ حدید پر وار نہ کر جائیں۔ اسے اپنا نہیں، حدید کا زیادہ خیال تھا۔ شارینہ کا دل بڑی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ حدید اور شارینہ کے درمیان 2-3 قدموں کا فاصلہ تھا۔ ایک سپاہی ان دونوں کے درمیان آ کھڑا ہوا، شارینہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا اور اپنا چہرہ شارینہ کے چہرے کے قریب لے گیا۔ شارینہ نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور اب وہ اس طرح آواز پیدا کر کے سانس لینے لگی جیسے گہری نیند سوئی ہوئی ہو۔ یہ سپاہی اٹھا۔ شارینہ نے کنکھیوں دیکھا۔ دوسرا سپاہی حدید کے دوسرے پہلو کی طرف کھڑا تھا۔ شارینہ نے دیکھا کہ دونوں تلواریں ہاتھوں میں لے رکھی تھیں۔ رات اتنی خاموش تھی کہ اپنے سانسوں کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ اسے ایک سپاہی کی سرگوشی سنائی دی، دیر نہ کر۔ اب تو کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ دونوں سپاہی حدید کے پہلوؤں کے ساتھ لگے کھڑے تھے اور ان کے منہ ایک دوسرے کی طرف تھے۔ یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ حدید کو قتل کرنے آئے تھے۔ کوئی وقت نہیں تھا۔ تلوار حدید کے پاس تھی جو اس کے پہلو کے ساتھ رکھی تھی۔ شارینہ کے پاس خنجر تھا جو اس نے اپنے کپڑوں کے نیچے اڑس رکھا تھا۔
سپاہی جو حدید اور شارینہ کے درمیان کھڑا تھا وہ جھکا۔ شارینہ نے دیکھا کہ وہ حدید کی تلوار اٹھا رہا تھا۔ شارینہ آہستہ آہستہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے کپڑوں کے اندر لے گئی۔ دوسرا سپاہی جو حدید کے پہلو کے ساتھ کھڑا تھا وہ شارینہ کی اس حرکت کو نہ دیکھ سکا، کیونکہ اس کے سامنے اس کا ساتھی کھڑا تھا۔ جو ہی یہ سپاہی حدید کی تلوار اٹھانے کے لیے جھکا، شارینہ بڑی تیزی سے اٹھی، خنجر نکالا اور جھکے ہوئے سپاہی کی پیٹھ میں اس جگہ پوری طاقت سے اتار دیا جہاں دل ہوتا ہے۔ اس سپاہی نے سیدھا ہونے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کو دیکھتا، شارینہ نے ایسا ہی ایک اور بھرپور وار اس کی پیٹھ پر کیا۔ حدید کی آنکھ ابھی تک نہیں کھلی تھی۔ سامنے والے سپاہی نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے ساتھی کی پیٹھ میں 2 بار خنجر اتر گیا ہے۔ وہ اتنی جلدی فیصلہ نہ کر سکا کہ شارینہ پر تلوار کا وار کرے یا حدید کو پہلے قتل کر دے۔ شارینہ کا دماغ زیادہ تیز تھا۔ جس سپاہی کو اس نے خنجر مارے تھے وہ ذرا سا سیدھا ہوا اور ایک طرف کو گرنے لگا، لیکن گرنے سے پہلے ہی شارینہ نے اس کے پیچھے اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور پوری طاقت سے اسے آگے کو ڈھکیلا۔ سپاہی سامنے والے سپاہی کے ساتھ ٹکرایا اور حدید کے اوپر گرا۔ حدید ہڑبڑا کر اٹھا۔ زخمی سپاہی کی تلوار گر پڑی تھی۔ شارینہ نے وہ تلوار اٹھا لی اور حدید کے اٹھنے سے پہلے آگے کو جست لگائی اور تلوار کا بھرپور وار سپاہی کی گردن پر کیا اور اس کی آدھی گردن کاٹ ڈالی۔ اتنے میں حدید پوری طرح بیدار ہو کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ شارینہ نے جس سپاہی کی گردن کاٹ دی تھی وہ ابھی گرا نہیں تھا۔ شارینہ نے تلوار برچھی کی طرح ماری اور اس سپاہی کے پیٹ میں اتار دی اور پھر زور سے پیچھے کو کھینچی۔ دونوں سپاہی مر گئے۔ حدید نے شارینہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ آؤ، شارینہ نے کیلاش کی طرف چلتے ہوئے کہا۔ اس سے پوچھتے ہیں۔ یہ ساری واردات جیسے آنکھ جھپکتے ہو گئی ہو۔ شارینہ اور حدید کیلاش کی طرف چل پڑے۔ کیلاش لیٹ گیا تھا لیکن اب بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے کھڑا تو ہوا نہیں جاتا تھا۔ بدتنیت انسان، شارینہ نے کیلاش کے پہلو میں تلوار کی نوک چبھتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے اس طرح اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا؟ کیلاش منہ کھولے اور آنکھیں پھاڑے شارینہ کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ جان گیا تھا کہ شارینہ اب وہ لڑکی نہیں جس کے ساتھ اس نے محبت کی تھی، بلکہ یہ لڑکی اب اس کے لیے سراپا موت بن گئی تھی۔ سچ بول، شاید میں تجھے معاف کر دوں، حدید نے کہا۔ کیا تو نے مجھے قتل کروانا تھا یا ہم دونوں کو؟ تیرا ارادہ کیا تھا؟ سچی بات بتا دے۔ شارینہ نے اب اس کے سینے میں تلوار کی نوک چبوئی۔ مجھے بخش دو شارینہ، کیلاش نے روتی ہوئی آواز سے کہا۔ میں نے تم سے محبت کی تھی اور تم کہیں بھی چلی جاؤ گی، میرے دل سے اپنی محبت نہیں نکال سکو گی۔ میرے اس ساتھی سے بات کرو جس نے تجھ سے کچھ پوچھا ہے۔ شارینہ نے ایک بار پھر تلوار کی نوک اس کے سینے میں چبھو کر کہا۔ اس کے سوال کا صحیح جواب دے۔ ابھی تیرے جسم سے جان نکل جائے گی تو تیرے مردہ دل سے میری محبت بھی غائب ہو جائے گی۔ فوراً بول، تیرا ارادہ کیا تھا؟ حدید، شارینہ نے کہا، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس نے تمہیں قتل کروانا چاہا تھا، بری طرح ناکام رہا۔ تمہارا حق ہے اسے ختم کر دو۔ میں تم دونوں سے التجا کرتا ہوں، کیلاش نے بھکاریوں کے لہجے میں کہا۔ مجھے قتل کرنے کا گناہ اپنے سر کیوں لیتے ہو؟ میں تو مر ہی رہا ہوں، مجھے اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا دو۔ زندگی ہوئی تو منزل پر پہنچ جاؤں گا، جو مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ ہوگا یہی کہ بھوکا پیاسا گھوڑے کی پیٹھ پر ہی مر جاؤں گا۔ نہ میں گھوڑے سے اتر سکتا ہوں، نہ چل سکتا ہوں، اور اتر جاؤں بھی تو کسی کی مدد یا سہارے کے بغیر گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا۔ حدید، شارینہ نے جھنجھلا کر کہا، تم سوچ کیا رہے ہو؟ اسے تو میں ہی قتل کر دوں، لیکن یہ تمہیں اپنا دشمن سمجھتا ہے، اس لیے تم ہی اسے قتل کرو۔ میری ایک بات شاید تمہیں اچھی نہ لگے شارینہ، حدید نے اپنی مخصوص مسکراہٹ سے کہا، جو مجھے قتل کرنے آئے تھے انہیں تم نے قتل کر دیا ہے،
میرا مذہب اس معذور شخص پر ہاتھ اٹھانے سے منع کرتا ہے جو اپنے آپ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اور صرف معذوری کی وجہ سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس تمام تر خطے میں میری اور اس کی فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، اس لیے یہ تمام علاقہ میدان جنگ ہے۔ اگر یہ شخص مجھ سے لڑ رہا ہوتا اور میں اس کا مقابلہ کر رہا ہوتا تو میں قتل ہو جاتا یا اسے نہ چھوڑتا، لیکن یہاں معاملہ ذاتی ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے تمہاری خاطر قتل کرنا چاہا تھا، میں کسی اور مقصد کے لیے ایک عقیدہ دل میں بسائے اس میدان جنگ میں آیا تھا۔ اس مقصد اور اس عقیدے کے سامنے اس جیسے معذور آدمی کا قتل گناہ کبیرہ ہے۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ آؤ باقی رات کچھ اور آرام کر لیں، صبح یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ شارینہ نے کچھ کہا تو نہیں، لیکن اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ اسے حدید کا یہ فیصلہ منظور نہیں۔ اس نے حدید کو گھور کر دیکھا۔ اسے گھوڑے پر بٹھا دیتے ہیں، شارینہ نے کہا۔ تم جاؤ، اس کے گھوڑے پر زین ڈال کر گھوڑا یہاں لے آؤ۔ کیلاش نے شارینہ کا شکر ادا کیا اور بھکاریوں کی طرح دعائیں بھی دیں۔ گھوڑے کچھ دور ایک درخت کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ یہ 3 گھوڑے کیلاش اور اس کے دونوں سپاہیوں کے تھے۔ حدید جا کر ایک گھوڑے پر زین ڈالنے لگا اور پھر اس نے زین اچھی طرح کس کر باندھ دی اور گھوڑے کو کیلاش کے پاس لے آیا۔ اس نے کیلاش کو دیکھا، وہ اب بیٹھا ہوا نہیں بلکہ ایک پہلو پر لیٹا ہوا تھا۔ شفاف چاندنی میں حدید کو کیلاش کا خون بہتا نظر آیا۔ تب اس نے دیکھا کہ کیلاش کا سر جسم سے کچھ الگ پڑا تھا، لیکن گردن پوری کٹی نہیں تھی۔ حدید نے شارینہ کی طرف دیکھا۔ کیا اس لیے مجھے یہاں سے چلتا کیا تھا؟ حدید نے شارینہ سے پوچھا۔ اصول اور عقیدے وہاں چلا کرتے ہیں جہاں سامنا غیرت والے اور کردار والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، شارینہ نے کہا۔ تم اپنے مذہب کے پابند ہو، مجھ پر کوئی پابندی نہیں۔ میں نے اس کی گردن کاٹ دی ہے، میں نے اس کے ساتھ نیکی کی کہ اسے قتل کر دیا ہے۔ اگر ہم اس کی بات مان لیتے اور اسے گھوڑے پر بٹھا دیتے تو یہ بھوک اور پیاس سے بڑی ہی آہستہ اور اذیت ناک موت مرتا۔ اس کی سزا یہی ہونی چاہیے تھی۔ پھر اسے مارا کیوں؟ حدید نے پوچھا۔ تم اتنی سی بات نہیں سمجھ سکے حدید، شارینہ نے کہا۔ اگر ہم اسے یہیں زندہ چھوڑ جاتے یا اسے گھوڑے پر بٹھا کر رخصت کر دیتے تو یہ شخص ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن جاتا۔ اسے لڑائی سے بھاگے ہوئے اپنے جیسے رومی فوجی مل سکتے تھے۔ یہ پہلا کام یہ کرتا کہ انہیں ہمارے پیچھے ڈال دیتا۔ اسے قتل کر دینا ہی ٹھیک تھا۔ دونوں اس جگہ گئے جہاں رومی سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ انہوں نے وہ کمبل اٹھائے جن پر وہ سوئے ہوئے تھے۔ کچھ پرے جا کر کمبل بچھا کر لیٹے اور سو گئے۔ صبح ابھی دھندلی تھی جب وہ دونوں جاگ اٹھے اور کچھ کھا پی کر انہوں نے کیلاش اور اس کے سپاہیوں کے گھوڑے بھی اپنے گھوڑوں کے ساتھ باندھ لیے اور چل پڑے۔ ادھر روحا میں ہرقل کے شاہی خاندان کے اتنے زیادہ افراد میں صرف ایک عورت تھی جو شارینہ کے لیے پریشان تھی۔ وہ تھی اس کی ماں۔ وہ روتی اور آہیں بھرتی تھی۔ اسے اتنا یقین ضرور تھا کہ شارینہ اغوا نہیں ہوئی اور قتل بھی نہیں ہوئی۔ وہ اپنی بیٹی کے خیالات اور جذبات کو سمجھتی تھی۔ وہ یہ بھی سمجھ گئی کہ شارینہ کو یہ مسلمان قیدی اچھا لگا ہوگا اور اسے رہا کروا کے اس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ لیکن شارینہ زندہ بھی تھی تو ماں کو تو نہیں مل سکتی تھی۔ ہرقل شارینہ کا اگر باپ نہیں تھا تو اس کی ماں کا خاوند تو تھا، لیکن اس نے ایسی بے رخی کا مظاہرہ کیا تھا جیسے شارینہ کے ساتھ اس کا کسی بھی قسم کا تعلق نہ تھا۔ ویسے بھی شارینہ کی ماں ہرقل کے کام کی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنی نوجوانی اور جوانی ہرقل پر قربان کر چکی تھی۔ اس وقت شارینہ ہرقل کے دل یا ذہن میں داخل ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ہرقل کے اعصاب پر اور سوچوں پر شکست غالب آ گئی تھی، اور وہ سوچ سوچ کر تھک گیا تھا کہ شکست کو اسی مرحلے پر کس طرح روک لے اور پھر شکست کو فتح میں کس طرح تبدیل کرے۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شارینہ کی ماں جب اس کی گمشدگی کی اطلاع ہرقل کو دینے گئی تھی تو ہرقل نے اسے ٹالنے کے لیے بے رخی کی تھی۔ اس نے کچھ اس طرح کے الفاظ کہے تھے کہ جانے والوں کا مجھے غم نہیں،
میں آنے والوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ شارینہ کی ماں یہ الفاظ سن کر ہرقل کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ کون تھے جن کے متعلق ہرقل نے کہا تھا کہ وہ آنے والوں کا انتظار کر رہا ہے؟ وہ کون تھے جن کے متعلق ہرقل نے کہا تھا کہ وہ آنے والوں کا انتظار کر رہا ہے؟ اس سوال کا جواب تاریخ میں موجود اور محفوظ ہے۔ مورخوں نے ہرقل کی اس وقت کی بے تابیاں اور خیالوں کی قلع بازیاں قلم بند کر لی تھیں اور کچھ سینہ بہ سینہ آج کے دور تک پہنچی۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہرقل کی اتنی کثیر فوج ہر میدان میں قلیل تعداد مجاہدین سے شکست کھاتی پسپا ہی ہوتی چلی جا رہی تھی، حتیٰ کہ پورا ملک شام خالی کر گئی اور بحر روم کے کناروں تک جا پہنچی۔ کچھ بڑے قلعہ بند شہر ابھی رومیوں کے پاس تھے، ان میں قابل ذکر انطاکیہ، حلب، مراش، بیروت ہیں۔ چند اور مقامات بھی تھے جو ابھی رومیوں کے ہاتھ میں تھے۔ ہرقل نے اپنی فوج ان مقامات پر تقسیم کر دی اور حکم یہ دیا کہ اب فوج اکٹھی نہیں بلکہ بکھرے ہوئے ٹکڑوں کی صورت میں لڑے گی۔ اس کی چال جیسا کہ پہلے سنایا گیا ہے یہ تھی کہ اس کے مطابق مسلمانوں کا لشکر بھی بڑھ جائے گا اور جو پہلے ہی قلیل تعداد میں ہے اور زیادہ قلیل ہو جائے گا۔ اب وہ خود روہا میں جا پہنچا تھا اور اس کا منصوبہ یہ تھا کہ اس ساری فوج کو ایک مقام پر اکٹھا کر لے اور پھر مسلمانوں کے لشکر کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں پر حملے کر دے۔ چال تو بڑی اچھی تھی، لیکن اپنی فوج کو اکٹھا کرنا اس کے لیے دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے ان تمام مقامات پر پیغام بھیج دیا تھا کہ فوج روہا میں آ کر اکٹھی ہو جائے۔ ابھی تک کوئی قاصد واپس نہیں آیا تھا۔ یہ تھے وہ لوگ جن کے متعلق اس نے کہا تھا کہ وہ آنے والوں کے انتظار میں ہے۔ اس نے چال تو بڑی اچھی سوچی تھی، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ مجاہدین اسلام کی سپہ سالار اور دیگر سالار بھی کچھ عقل رکھتے ہیں۔ اسے ابھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ عرب کے سپہ سالاروں نے اس کی یہ چال پہلے ہی بیکار کر دی ہے۔ وہ اس طرح کہ ہرقل نے اپنی فوج کو جن مقامات پر بکھیر دیا تھا، مجاہدین اسلام کی سپہ سالار نے اپنے لشکر کو اسی کے مطابق تقسیم کر کے ان مقامات کی طرف بھیج دیا تھا۔ ہرقل کی یہ چال یہاں تک تو کامیاب تھی کہ مسلمانوں کا لشکر اس کی سوچ کے مطابق بکھر گیا تھا، لیکن اسے ابھی یہ بتانے والا کوئی نہ تھا کہ مسلمانوں کے بکھرے ہوئے لشکر نے رومی فوج کو ان مقامات پر روک لیا ہے جہاں ہرقل نے اس کے ٹکڑے کر کے بھیجا تھا۔ ہر مقام پر مسلمانوں نے رومی فوج کے راستے مسدود کر دیے۔ ان مقامات میں سب سے بڑا مقام انطاکیہ تھا۔ ہرقل کو اپنے اس قلعہ بند شہر پر بڑا ہی ناز تھا، ہونا بھی چاہیے تھا۔ اس کا محل وقوع ہی ایسا تھا کہ اس کے مزید دفاع کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی۔ پھر بھی اس شہر کے چاروں طرف چوڑی اور انتہائی مضبوط اور بلند دیواریں کھڑی کر دی گئی تھیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ان دیواروں کی بلندی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی تھی۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا اور شہر ایسی جگہ آباد کیا گیا تھا کہ چاروں طرف پہاڑ تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس شہر کو پہاڑیوں نے آغوش میں لے رکھا ہے۔ شہر تک پہنچنے کے لیے اس پہاڑی علاقے کی بھول بھلائیوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ مختصر یہ کہ انطاکیہ شام کا انتہا درجے کا مستحکم اور ناقابل تسخیر شہر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہرقل کے جو فوجی دستے مجاہدین کے ناروں اور تلواروں سے بچ نکلتے تھے وہ انطاکیہ کا رخ کر لیتے تھے۔ انطاکیہ کو ہی وہ ایسی پناہ گاہ سمجھتے تھے جس کے متعلق انہیں پورا یقین تھا کہ اسے مسلمان کسی طور پر فتح نہیں کر سکیں گے۔ اس طرح انطاکیہ میں اس تعداد سے کہیں زیادہ فوج اکٹھی ہو گئی تھی جو عام حالات میں وہاں رکھی جاتی۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے دست راست خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہم داستان تو کچھ اور سنا رہے ہیں، لیکن تاریخ اسلام کے عظیم سپہ سالار خالد بن ولید کا نام آیا ہے تو بے محل نہ ہوگا کہ ان کا تھوڑا سا ذکر ہو جائے۔ ہم نے اس واقعے کا تفصیلی ذکر اپنی کتاب شمشیر بے نیام میں کیا ہے۔ یہاں اتنا ہی بتائیں گے کہ قیصر روم کی فوجوں کے قدم ملک شام سے خالد بن ولید نے اکھاڑے تھے، اور یہ تاریخ اسلام کا ایک درخشندہ باب ہے۔
ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت تھے، لیکن رومی فوجوں کے قدم اکھڑ گئے اور ان کی فوج شہر پہ شہر خالی کرتی پیچھے ہی پیچھے ہٹنے لگی۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر خالد بن ولید کو ان کے ماتحت کر دیا۔ آج ہم احتساب کے نعرے سنتے ہیں تو دھیان خلفائے راشدین کے دور کی طرف چلا جاتا ہے، جب احتساب کے اعلان نہیں کیے جاتے تھے، نہ احتساب بیان کیے جاتے تھے۔ اس وقت کسی بڑے حاکم کا احتساب ہو چکتا اور اسے سزا سنا دی جاتی تو قوم کو پتہ چلتا تھا اور سب اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی میں مزید چوکس ہو جاتے تھے۔ نظم و نسق اور سزا و جزا کی بڑی ہی واضح مثال خالد بن ولید کی ہے۔ مختصراً یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ خالد بن ولید نے ایک شاعر کو 10,000 درہم انعام دے دیا تھا۔ اس کی اطلاع امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی۔ انہوں نے اسی وقت قاصد بھیجا کہ خالد بن ولید کو باقاعدہ گرفتار کر کے مدینہ لایا جائے۔ وہ خالد بن ولید ہی تھے جن کی عسکری فہم و فراست اور بے مثال شجاعت کی بدولت آدھا ملک شام مجاہدین کے قبضے میں آ گیا تھا، اور رومی فوجیں کسی نہ کسی مقام پر جم کر لڑنے کے لیے یکجا اور منظم ہو رہی تھی۔ جنگ ایسے عروج پر جا پہنچی تھی جہاں ذرا سی بھی کوتاہی یا کم فہمی سے پانسا پلٹ سکتا تھا۔ جنگی امور کے غیر مسلم مبصر لکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں خالد بن ولید جیسے قابل جرنیل کو ذرا سی غلطی پر پیچھے بلا لینا بہت بڑی جنگی لغزش تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم میں ڈسپلن قائم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ خطرہ مول لے لیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معزول کر کے مدینہ بلا لیا اور ان کی جگہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا دیا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ آج ایک سپہ سالار نے خلاف دین حرکت کی ہے تو کل یہ بدعت نیچے کے درجوں تک آ جائے گی، اور اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اسلام کی پھیلتی ہوئی سلطنت سکڑنے لگے گی۔ امیر المؤمنین نے خالد بن ولید سے کہا کہ تم وہ وقت بھول گئے ہو جب ہم لوگ بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی کھاتے تھے، اور آج تم نے ایک شاعر کو 10,000 درہم انعام دے دیا ہے، اور انعام اس وجہ سے دیا ہے کہ اس نے تمہاری مدح میں شعر کہے ہیں۔ خالد بن ولید نے اپنی صفائی میں کہا کہ انہوں نے یہ رقم اپنی ذاتی جیب سے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے اگر اپنی جیب سے یہ رقم دی ہے تو یہ اسراف یعنی بے جا فضول خرچی ہے، اور اگر تم نے یہ رقم مال غنیمت سے دی ہے تو یہ بددیانتی ہے۔ خالد بن ولید کے کردار کی عظمت دیکھیے کہ وہ اس قدر طاقت حاصل کر چکے تھے کہ واپس شام جا کر اپنی مفتوحہ علاقوں میں خود مختاری کا اعلان کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا سوچا ہی نہیں، اور امیر المؤمنین نے انہیں معزولی کی جو سزا سنائی تھی وہ سر تسلیم خم کر کے قبول کر لی۔ امیر المؤمنین کے حکم سے خالد بن ولید اپنے محاذ پر واپس چلے گئے، مگر اب وہ اپنے لشکر کی سپہ سالار نہیں تھے، بلکہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صوابدید پر چھوڑ دیے گئے تھے کہ وہ انہیں جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ غیر ملکی تاریخ نویسیوں اور مبصروں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی فتوحات کا اصل باعث یہی تھا کہ ان میں ڈسپلن تھا اور دیانت داری تھی۔ وہ خدا کے نام پر لڑتے تھے اور خدا کے دکھائے ہوئے راستے پر ہی چلتے تھے۔ سزا و جزا اور عدل و انصاف کے معاملے میں کسی کا درجہ نہیں دیکھا جاتا تھا۔ انطاکیہ میں رومی فوج کی تعداد بے انداز ہو گئی تھی اور شہر کا دفاع بھی غیر معمولی طور پر مستحکم تھا۔ ادھر مجاہدین اسلام کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی، اور جو تھی وہ بھی مسلسل پیش قدمی اور لڑائیوں کی وجہ سے تھکی ماندی تھی۔ ان احوال و قوائف میں ابو عبیدہ نے خالد بن ولید اور دوسرے سالاروں سے مشورہ کر کے فیصلہ کر لیا کہ انطاکیہ کو محاصرے میں لیں گے اور رومیوں کی اس فوج سے ہتھیار ڈلوائیں گے۔ بظاہر یہ ممکن نہیں تھا، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو اکٹھا کر کے کہا کہ اس زہریلے ناگ کو اگر ہم نے سستانے کی ذرا سے بھی مہلت دے دی تو یہ تازہ دم ہو کر ایسا جوابی حملہ کرے گا کہ اپنی پسپائی کو پیش قدمی میں بدل ڈالے گا۔ اسلام کے پاسبانوں،
سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر سے کہا، یہ نبیوں اور پیغمبروں کی سرزمین ہے، اس سرزمین پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس پاک خطے سے ناپاک لوگوں کو بے دخل کر دیں۔ ادھر تمہارے بھائیوں نے آتش پرستوں کا صفایا کر دیا ہے، ادھر ہم نے ابھی اپنا فرض پورا نہیں کیا۔ اپنے آپ سے پوچھو، کیا اللہ کی بادشاہی اچھی ہے یا گنہگار انسانوں کے خاندان کی بادشاہی؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اللہ کی بادشاہی چاہتے ہیں، یہی ایک ذریعہ ہے جو انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلا سکتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ یہ رومی عیسائی ہیں اس لیے یہ اہل کتاب ہیں۔ ان لوگوں کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل الٹ چلتے ہیں۔ روم کا ایک شاہی خاندان ہے جو اللہ کے اس پاک خطے کو اپنی بادشاہی میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے دین کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تم انہیں یہاں تک شکست پہ شکست دیتے چلے آ رہے ہو، مگر اب وہ ایسی پناہ میں پہنچ گئے ہیں جو بظاہر ناقابل تسخیر ہے۔ میں تمہیں اتنی خطرناک جنگی مہم میں جانے کا حکم نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ مہم خون اور جانوں کے نذرانے مانگتی ہے۔ آج تم یوں سمجھ لو کہ اللہ تمہیں براہ راست حکم دے رہا ہے کہ ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دو جنہوں نے دین الہی کے دشمنوں کو اپنی پناہ میں لے رکھا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس تاریخی خطاب میں اور بھی بہت کچھ کہنا تھا۔ مجاہدین اسلام کو ایسے جذباتی خطاب کی ضرورت کم ہی محسوس ہوا کرتی تھی۔ وہ ایمان کے پکے اور شمع رسالت کے صحیح معنوں میں پروانے تھے۔ ان کے دلوں میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ آج کے مسلمانوں کی طرح یوں نہیں کیا کرتے تھے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا وہاں اپنی ہی انگلیاں چوم کر آنکھوں سے لگا لی۔ مجاہدین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے منتظر رہتے تھے اور جانیں قربان کر دیا کرتے تھے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اڑ گئے تھے، لیکن مردان حر پر آپ کی غیر حاضری کا یہ اثر ہوا کہ وہ پہلے سے زیادہ دیندار ہو گئے اور اسلامی تعلیمات کی پابندی پہلے سے زیادہ تندہی سے کرنے لگے تھے۔ انطاکیہ پر حملے سے پہلے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضروری سمجھا کہ مجاہدین کو بتا دیا جائے کہ اب ہم جو قلعہ سر کرنے جا رہے ہیں وہ ان قلعوں جیسا نہیں جو اب تک ہم سر کرتے آئے ہیں۔ اب ہم پہاڑوں سے ٹکرانے جا رہے ہیں۔ یہ وجہ تھی کہ مجاہدین اسلام کو یاد دلانا پڑا کہ اللہ کے حکم سے اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑ رہے ہیں اور اب اللہ ان سے اور زیادہ قربانی مانگ رہا ہے۔ مجاہدین زندگی اور موت کا معرکہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی روز یا اس سے اگلے روز ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں بیٹھے سالاروں کے ساتھ صلح مشورے کر رہے تھے اور انطاکیہ کو محاصرے میں لینے کی اسکیم تیار ہو رہی تھی کہ انہیں اطلاع دی گئی کہ اپنا ایک عہدیدار حدید بن مؤمن خزرج رومی فوج کی قید سے فرار ہو کر آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک رومی لڑکی ہے۔ دربان نے یہ بھی بتایا کہ یہ دونوں روحا سے آئے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو فوراً اندر بلا لیا۔ حدید شارینہ کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا اور تمام سالاروں سے مصافحہ کیا۔ میری داستان سفر خاصی لمبی ہے، حدید نے کہا۔ آپ کے پاس جب اتنی فرصت ہوگی مجھے بلا لیں، ابھی کچھ ضروری باتیں آپ کو بتانی ہیں، یہ سن لیں۔ سپہ سالار ابو عبیدہ ہی نہیں، تمام سالار جو وہاں موجود تھے حدید کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ حدید چھاپے اور شبخون مارنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس کام کے لیے دلیری اور جسمانی پھرتی کی ضرورت تو ہوتی ہی ہے، لیکن عقل اور حاضر دماغی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سب خوبیاں حدید میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ دشمن کے ٹھکانوں پر کسی نہ کسی طرح پہنچ کر وہاں سے جنگی نوعیت کی خبریں لے آنا حدید کا دوسرا کمال تھا۔ ان اوصاف کی بدولت حدید تمام سالاروں میں مقبول تھا۔ وہ قید ہونے والا مجاہد نہیں تھا، لیکن شبخون ایسی غیر معمولی دلیری سے مارتا تھا کہ دشمن کے پیٹ میں اتر جاتا تھا۔ ایسی ہی ایک مہم میں وہ پکڑا گیا تھا۔
رومی افسروں نے جب اس کے ساتھ باتیں کی تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو بڑا قیمتی آدمی ہے۔ اسے ہرقل تک پہنچایا گیا اور ہرقل اسے روحا اپنے ساتھ لے گیا تھا کہ اس سے کام کی باتیں معلوم کر لے گا۔ ہرقل تو بڑا ہی ظالم قصائی تھا، لیکن حدید اور اس جیسے 3 اور مسلمان قیدیوں پر اس نے ذرا سا بھی تشدد نہ کیا۔ رکھا تو انہیں قید خانے میں ہی، لیکن مہمانوں کی طرح انہیں ہر طرح کی سہولت دی اور کھانا ویسا ہی دیا جاتا رہا جیسا مہمانوں کو دیا جاتا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اور یہ تمہارے ساتھ کیوں آئی ہے؟ حدید نے تفصیلاً سنایا کہ ہرقل نے اسے کس طرح اپنے دربار میں بلایا، کیا پوچھا، اور اس نے یعنی حدید نے کیا کہا تھا، اور پھر اس لڑکی نے اسے کس طرح رہا کروایا تھا۔ شارینہ کو بجا طور پر شک کی نگاہوں سے دیکھا گیا۔ وہ ایک تو شاہی خاندان کی لڑکی تھی اور دوسرے بہت ہی خوبصورت تھی، اور اس کا دوسرا وصف یہ سامنے آیا کہ وہ بے حد دلیر اور عقل مند لڑکی تھی۔ عین ممکن تھا کہ یہ تخریب کاری کے لیے آئی ہو۔ شارینہ نے اپنے انہی خیالات، جذبات اور احساسات کا اظہار کیا جو وہ راستے میں حدید سے کر چکی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ شاہی خاندان کی لڑکی ہے ہی نہیں، اسے ایک قافلے سے اغوا کیا گیا تھا۔ ٹھہرو ذرا، سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم دونوں کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ہرقل روحا میں ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی باتیں ایسے انہماک سے سن رہے تھے کہ انہوں نے پہلے توجہ ہی نہ دی کہ ہرقل روحا میں ہے۔ انہیں اچانک خیال آیا تو شارینہ کو ٹوک کر چپ کرا دیا اور ہرقل کے متعلق پوچھا۔ حدید نے انہیں واضح الفاظ میں بتایا کہ ہرقل وہی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سالار بھی یہ سن کر حیران ہوئے کہ ہرقل کو انطاکیہ میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ دور ریحا میں بیٹھا ہے۔ یہ سن کر سالاروں کو خوشی ہوئی کہ ہرقل انطاکیہ میں نہیں۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ ہرقل کو اپنی فوج کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، اور اس وقت اس کی فوج کا بیشتر حصہ انطاکیہ میں جمع ہو گیا تھا۔ انطاکیہ ہی ایک مستحکم مقام تھا جہاں وہ مسلمانوں کا مقابلہ ایسے کاریگر طریقے سے کر سکتا تھا کہ مسلمان انطاکیہ کی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر ختم نہ ہوتے تو اتنے کمزور ضرور ہو جاتے کہ مایوس ہو کر پسپائی کا راستہ اختیار کرتے۔ پھر ہرقل ان کے تعاقب میں جا کر انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا۔ مورخوں اور جنگی مبصروں نے لکھا ہے کہ ہرقل طاقتور بادشاہ اور بڑا ہی منجھا ہوا اور بڑا ہی تجربے کار جرنیل تھا۔ وہ جدھر کا رخ کر لیتا ادھر فتح اس کی قدم چومتی تھی، اور وہ ہر لڑائی میں فتح کی ہی توقع رکھتا تھا۔ لیکن اہل اسلام نے اسے پے در پے اتنی شکستیں دی کہ وہ ذہنی طور پر معاوف سا ہو گیا۔ انتہائی دشوار حالات میں مناسب اور موزوں فیصلہ کر لینا اس کا خصوصی کمال تھا، لیکن اب اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کرے، سوائے اس کے کہ وہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو روحا میں اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سالاروں کے لیے یہ خبر حوصلہ افزا تھی کہ ہرقل انطاکیہ میں نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انطاکیہ میں جو رومی جرنیل تھے وہ اوسط درجے عسکری قابلیت کے مالک تھے۔ ابو عبیدہ اور خالد بن ولید بڑے ہی دور اندیش سالار تھے، اور ان کی نگاہیں بہت دور تک اور بڑی گہرائی تک دیکھ سکتی تھیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدید سے پوچھا کہ ہرقل کی ذہنی اور جذباتی حالت کیسی ہے؟ یہ مجھ سے پوچھیں، شارینہ نے کہا۔ جس شخص نے اپنے ساتھ ایک شاہی نجومی اور ایک شاہی جوتشی رکھا ہوا ہے اور اپنے فیصلے ان کے ذائچوں کے مطابق کرتا ہے، اس کی ذہنی اور جذباتی حالت کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ شارینہ نے تفصیل سے سنایا کہ ہرقل نے کس طرح اپنے نجومی کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیا ہے، اور جوتشی نے اسے کھری کھری باتیں کہیں تو سب حیران رہ گئے کہ ہرقل نے اس کی جان نہ لی۔ پھر اس نے حدید کو بلا کر پوچھا کہ اسے اس کی خامیاں اور مسلمانوں کی خوبیاں بتائیں۔ شارینہ نے یہ ساری باتیں سنا کر کہا، ذہنی لحاظ سے ہرقل کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں اور وہ شکست کو قبول کر چکا ہے، اور اب بے بسی کی حالت میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ شاید وہ کسی معجزے کی توقع رکھتا ہے۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے
ہرقل کی اس ذہنی حالت کی اطلاع بڑی قیمتی اور کارآمد تھی۔ حدید اور شارینہ کا اس وقت وہاں پہنچ جانا، جب سپہ سالار انطاکیہ پر حملے کا پلان بنا رہے تھے، بظاہر اتفاقیہ بات تھی، لیکن در حقیقت یہ اللہ کی مدد تھی کہ اس نے ان دونوں کو نہایت موزوں وقت پر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شارینہ کو یہ پتہ نہ چلنے دیا کہ انہیں اس پر کچھ شک ہے۔ اس کے ساتھ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شفقت سے پیش آئے اور اسے بتایا کہ سالاروں کی اور کچھ مجاہدین کی بیویاں اور بہنیں وغیرہ لشکر کے ساتھ ہیں، اسے ان عورتوں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اسے یہ بھی بتایا کہ اس کی عزت کا اور ہر ضرورت کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ شارینہ کو مستورات کے خیموں میں بھیج دیا گیا اور حدید کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ ہی رکھا۔ ان نئی اطلاعات کے مطابق سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انطاکیہ پر حملے کے منصوبے پر نظر ثانی شروع کر دی۔ اس وقت وہ انطاکیہ کے قریب ہی کہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ سپہ سالار نے سالاروں کو بتایا کہ کل صبح انطاکیہ کی طرف پیش قدمی ہوگی۔